شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور میں اپنے نفس کی براءت کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم ہی دیتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے مشیر خاص کر لوں۔ سو جب بادشاہ نے آپ سے بالمشافہ گفتگو کی تو نہایت متاثر ہوا اور کہنے لگا، اے یوسف، بے شک آپ آج سے ہمارے ہاں مقتدر اور معتمد ہیں، یعنی آپ کو اقتدار میں شریک کر لیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے واقعی مجھ سے کوئی خاص کام لینا ہے تو مجھے سرزمین مصر کے خزانوں پر وزیر اور امین مقرر کر دو، بے شک میں ان کی خوب حفاظت کرنے والا اور اقتصادی امور کا خوب جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روشن تقوی پر گامزن رہے۔ اور قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ اور جو یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان زاد و متاع انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا، اپنے پدری بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پورا ناپتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ پس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو آئندہ تمہارے لیے میرے پاس غلے کا کوئی پیمانہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے، ہم اس کے بھیجنے سے متعلق اس کے باپ سے ضرور تقاضا کریں گے اور ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا، ان کی رقم جو انہوں نے غلے کے عوض ادا کی تھی واپس ان کی بوریوں میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں تو اسے پہچان لے کہ یہ رقم تو واپس آ گئی ہے، شاید وہ اسی سبب سے لوٹ کر آ جائیں۔ سو جب وہ اپنے والد کی طرف لوٹے تو کہنے لگے، اے ہمارے والد، آئندہ کے لیے ہم پر غلہ بند کر دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، پس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم مزید غلہ لے آئیں اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر اسی طرح اعتماد کر لوں جیسے اس سے قبل میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر اعتماد کر لیا تھا؟ تو اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہی سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، اے ہمارے والد گرامی، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم بھی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے اور اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے ضرور ہی غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اور یہ غلہ جو ہم پہلے لائے ہیں تھوڑی مقدار میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر مجھے پختہ وعدہ دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب کو کہیں گھیر لیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنا پختہ عہد دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور فرمایا، اے میرے بیٹو، شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تقسیم ہو کر داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کے امر سے کچھ نہیں بچا سکتا کہ حکم تقدیر صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے، جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ حکم انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہیں بچا سکتا تھا، مگر یہ یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا، اور اس خواہش و تدبیر کو لغو بھی نہ سمجھنا۔ تمہیں کیا خبر، بے شک یعقوب علیہ السلام
صاحب علم تھے اس وجہ سے کہ ہم نے انہیں علم خاص سے نوازا تھا، مگر اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی، اسے آہستہ سے کہا، بے شک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، پس تو غمزدہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں رکھ دیا۔ بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی، اے قافلہ والو ٹھہرو، یقیناً تم لوگ ہی چور معلوم ہوتے ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ درباری ملازم بولے، ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو کوئی اسے ڈھونڈ کر لے آئے اس کے لیے 1 اونٹ کا غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، بے شک تم جان گئے ہو ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ جرم کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد برپا کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ وہ ملازم بولے، تم خود ہی بتاؤ کہ اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے نکلے۔ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ پس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی، پھر بالآخر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی بنیامین کی بوری سے نکال لیا۔ یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی اور اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کے روح سے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ جسے اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں، بے شک اس کا بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی رکھی اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا، دل میں ہی کہا، تمہارا حال نہایت برا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ وہ بولے، اے عزیز مصر، اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں باہم سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو تمہیں وہ بھی معلوم ہے، تو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر جا کر کہو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ہم نے فقط اسی بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم اپنے قول میں یقیناً سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، تو وہ غم کو ضبط کیے ہونے تھے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قریب مرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ کہیں سے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔
سو جب وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آ پڑی ہے، ہم شدید قحط سے مبتلا ہیں اور ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، تو اس کے بدلے ہمیں غلے کا پورا پورا ناب دے دیں اور اس کے علاوہ ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دیں، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا تم اس وقت نادان تھے؟ وہ بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ میرا یہ قمیص لے جاؤ، سو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہی فرما دیا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بڑھاپے کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، یقیناً آپ اپنی اسی پرانی محبت کی خود رفتگی میں ہیں۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، اس نے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ بولے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر جب وہ سب افراد خانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر ہزارہا سواریوں، فوجیوں اور لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کے صورت میں ان کا استقبال کیا اور اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی یا انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا، آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو امن و عافیت کے ساتھ یہیں قیام کریں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اوپر تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت پہلے آیا تھا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اسے 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے، اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور بے شک میرا رب جس چیز کو چاہے اپنی تدبیر سے آسان فرما دے، بے شک وہی خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اے حبیب مکرم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، اور آپ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ برادران یوسف اپنی سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں، اور آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلاح تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن جملہ جہاں والوں کے لیے نصیحتی تو ہے، اور آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی
چھا جانے والی آفت آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے حبیب مکرم فرما دیجئے یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر قائم ہوں، میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباع کی، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف بستیوں والوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی فرماتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر اپنی نافرمان قوموں سے مایوس ہو گئے اور ان منکر قوموں نے گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو ان رسولوں کو ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جسے چاہا اسے نجات بخش دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسا کلام نہیں جو گھڑ لیا جائے، بلکہ یہ تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئے۔ اس سورت میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے خلا میں بلند فرمایا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، پھر پوری کائنات پر محیط اپنے تخت اقتدار پر اپنی شان کے لائق متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنا دیا، ہر ایک اپنی مقررہ میعاد میں مسافت مکمل کرنے کے لیے اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے۔ وہی ساری کائنات کے پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے، سب نشانیوں یا قوانین فطرت کو تفصیلاً واضح فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے گولائی کے باوجود زمین کو پھیلایا، اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں میں بھی اس نے 2 جنسوں کے جوڑے بنائے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے، بے شک اس میں تفکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں مختلف قسم کے قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، اور جھنڈدار بغیر جھنڈ کے، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کفار کے انکار پر تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو تخلیق کیے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور انہی لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ رحمت سے پہلے آپ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کئی عذاب گزر چکے ہیں۔ اور اے حبیب، بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود بخشش کرنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے رسول مکرم، آپ تو فقط نافرمانوں کو انجام بد سے ڈرانے والے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور رحم میں جس قدر سکڑتے اور جس قدر بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں مقرر حد کے ساتھ ہے، اور ہر نہا اور آیا کو جاننے والا ہے، سب سے برتر اور اعلیٰ رتبے والا ہے۔
تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے اور جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو اور جو دن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے۔ ہر انسان کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں کبھی ڈرانے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور کبھی بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ بجلیوں اور بادلوں کی گرج یا اس پر متعین فرشتہ اور تمام فرشتے اس کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے، اور وہ کفار قدرت کی ان نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ سخت تدبیر و گرفت والا ہے۔ اسی کے لیے حق یعنی توحید کی دعوت ہے، اور وہ کافر لوگ جو اس کے سوا معبودان باطلہ یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ انہیں کسی چیز کا جواب بھی نہ دے سکتے۔ ان کی مثال تو صرف اس شخص جیسی ہے جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے بیٹھا ہو کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، اور یوں تو وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ اور اسی طرح کافروں کا بتوں کی عبادت اور ان سے دعا کرنا گمراہی میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں۔ اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو پھر ان کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی سجدہ ریزی کو کیوں شروع کر لیا ہے؟ ان کافروں کے سامنے فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ ہے۔ پھر آپ ان سے دریافت فرمائیے کیا تم نے اس کے سوا ان بتوں کو کارساز بنا لیا ہے جو نہ اپنی ذاتوں کے لیے کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی نقصان کے؟ آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ مخلوق خود بھی پیدا کی ہو؟ سو ان بتوں کی پیدا کردہ ان مخلوق سے ان کو تشابہ یعنی مغالطہ ہو گیا ہو۔ فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ ایک ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ اسی نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہ نکلیں، پھر سیلاب کی روح نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں زیور یا دوسرا سامان بنانے کے لیے، اس پر بھی ویسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو پانی والا ہو یا آگ والا، سب بیکار ہو کر رہ جاتا ہے، اور البتہ جو کچھ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ اس طرح کی مثالیں بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم قبول نہیں کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور ان کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تو وہ اسے عذاب سے نجات کے لیے فدیہ دے ڈالیں، تب بھی انہی لوگوں کا حساب برا ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ نہایت بڑا ٹھکانہ، برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے حق ہے، اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بات یہی ہے کہ نصیحت عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، اور جو لوگ ان سب حقوق اللہ اور حقوق الرسول اور حقوق العباد اور اپنے حقوق قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور
برے حساب سے خائف رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو رزق میں اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے، جہاں سدا بہار باغات ہیں، اور ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگا، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کے صلے میں، پس اب دیکھو آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی سے بہت مسرور ہے، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر متاع کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ فرما دیجئے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے نشانیوں کے باوجود گمراہ ٹھہراتا ہے، اور جو اس کے طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی جانب رہنمائی فرما دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے آخرت میں عیش و مسرت ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے حقیقت میں ساری امتیں گزر چکی ہیں، اب یہ سب سے آخری امت ہے، تاکہ آپ ان پر وہ کتاب پڑھ کر سنا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں پلٹنے والا ہوں۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا اس سے زمین پھاڑ دی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کرا دی جاتی، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت فرما دیتا، اور ہمیشہ کافر لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھروں یعنی بستیوں کے آس پاس اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ عذاب آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور بے شک آپ سے قبل بھی کفار کی جانب سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، سو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، پھر دیکھیے میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے، اور وہ بت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ان کے نام تو بتاؤ، نادانو کیا تم اس اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کے وجود کو وہ ساری زمین میں نہیں جانتا، یا یہ صرف ظاہری باتیں ہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ سیدھی راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں نے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا حسن انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔
اور جن لوگوں کو ہم کتاب تورات دے چکے ہیں اگر وہ صحیح مومن ہیں تو وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور انہی کے فرقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو حکم بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے، اور اسے سننے والے اگر تو نے ان کافروں کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس قطعی علم آ چکا ہے تو تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی محافظ۔ اور اے رسول، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور اولاد بھی، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، ہر ایک میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ اور اگر ہم اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کیا ہے آپ کو حیات ظاہری میں ہی دکھا دیں یا ہم آپ کو اس سے قبل اٹھا لیں، یہ دونوں چیزیں ہماری مرضی پر منحصر ہیں، آپ پر تو صرف احکام کے پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان کے زیر تسلط زمین کو ہر طرف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے بیشتر علاقے رفتہ رفتہ اسلام کے تابع ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہی حکم فرماتا ہے، کوئی بھی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، اور وہ حساب جلد لینے والا ہے۔ اور بے شک ان لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا تھا جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں، تو ان سب تدبیروں کو توڑنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کما رہا ہے، اور کفار جلد ہی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، فرما دیجئے میری رسالت پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس صحیح طور پر آسمانی کتاب کا علم ہے۔ اس سورت میں 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کے جانب لے آئیں، مزید یہ کہ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف لائیں جو غلبہ والا سب خوبیوں والا ہے۔ وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس دین حق میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق خوب واضح کر سکے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اے موسیٰ، تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ جو ان پر اور پہلی امتوں پر آ چکے تھے، بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے اور خوب شکر بجا لانے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔
اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور وہ سب کے سب لوگ جو زمین میں ہیں کفر کرنے لگے تو بے شک اللہ ان سب سے یقیناً بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ وہ قوم نوح اور عاد اور ثمود کے قوموں کے لوگ تھے، اور کچھ لوگ جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ صفحہ ہستی سے بالکل نیست و نابود ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، پس انہوں نے از راہ تمسخر و عناد اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر ڈال لیے اور بڑی جسارت کے ساتھ کہنے لگے ہم نے اس دین کا انکار کر دیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور یقیناً ہم اس چیز کی نسبت اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں جس کی طرف تم ہمیشہ دعوت دیتے ہو۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، جو تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو تمہاری خاطر بخش دے اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں ایک مقررہ میعاد تک مہلت دے رکھا ہے؟ وہ کافر بولے تم تو صرف ہمارے جیسے بشر ہی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان بتوں سے روک دو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا اگرچہ ہم نفس بشریت میں تمہاری طرح انسان ہی ہیں، لیکن اس فرق پر بھی غور کرو کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، پھر برابری کیسی؟ اور رہ گئی روشن دلیل کی بات، یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، ذرا حالانکہ اسی نے ہمیں ہدایت و کامیابی کی راہیں دکھائی ہیں، اور ہم ضرور تمہاری اذیت رسانیوں پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم تمہیں ضرور اسی ملک میں آباد فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے وعدے عذاب سے خائف ہوا۔ اور بالآخر رسولوں نے اللہ سے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا۔ اس بربادی کے پیچھے پھر جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا اور اسے حلق سے نیچے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی اور وہ مر بھی نہ سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا۔ وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکیں گے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود فرما دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور یہ کام اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور روز محشر اللہ کے سامنے سب چھوٹے بڑے حاضر ہوں گے، تو پیروی کرنے والے کمزور لوگ طاقتوروں متکبروں سے کہیں گے ہم تو عمر بھر تمہارے تابع رہے، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بھی ہمیں کسی قدر بچا سکتے ہو؟ وہ عمرہ اپنے پیچھے لگنے والے غریبوں سے کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں بھی ضرور ہدایت کی راہ دکھاتے، ہم خود بھی گمراہ تھے سو تمہیں بھی گمراہ کرتے رہے، ہم پر برابر ہے خواہ آج ہم وہ جاری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اور شیطان کہے گا جبکہ فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے، اور مجھے دنیا میں تم پر کسی قسم کا زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں باطل کی طرف بلایا، تو تم نے اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت قبول کی۔ اب تم مجھے ملامت نہ کرو،
بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کرتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، بے شک میں آج اس سے انکار کرتا ہوں۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے۔ ملاقات کے وقت اس میں ان کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار و بقا نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا؟ وہ دوزخ ہے جس میں جھونکے جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا ڈالے تاکہ وہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکائیں۔ فرما دیجئے میرے محبوب، تم چند روزہ فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہارا انجام آگ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیں کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں خرچ کرتے رہیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دنیاوی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں، اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو باقاعدہ ایک نظام کا مطیع بنا دیا جو ہمیشہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور تمہارے نظام حیات کے لیے رات اور دن کو بھی ایک نظام کے تابع کر دیا، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا ہے، پس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ اے ہمارے پروردگار بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی بھی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں مخفی ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام دو فرزند عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔
اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں، بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑتے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہ جھکتی ہوں گی اور ان کے دل سخت سے خالی ہو رہے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ پہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا، اور تم اپنی باری پر انہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، حالانکہ تم پر عیاں ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے فہم کے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں۔ اور انہوں نے دولت و اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کی، جبکہ اللہ کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ تھا، اگرچہ ان کی مکارانہ تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں۔ سو اللہ کو ہرگز اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک ہے سب پر غالب ہے، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے لباس گندھک یا ایسے روغن کے ہوں گے جو آگ کو خوب بھڑکاتا ہے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو ان اعمال کا بدلہ دے دے جو اس نے کما رکھے ہیں، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً پیغام کا پہنچا دینا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور یہ کہ وہ خوب جان لے کہ بس وہی اللہ معبود یکتا ہے، اور یہ کہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں گے۔ اس سورت میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ برگزیدہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔